لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة بلا عذر اور بلا ضرر جہاد سے بیٹھ رہنے والے جو لوگ ہیں، جو بغیر کسی عذر کے جہاد میں نہیں جاتے، جو بغیر کسی عذر کے پیچھے بیٹھے رہتے ہیں، وہ جو بیٹھ رہنے والے مسلمان ہیں اور اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال سے جو جہاد کرنے والی ہیں کافروں کے خلاف، یہ برابر نہیں ہے، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنے جان اور اپنے مال سے جہاد کرنے والے، جو لوگ اپنے مال سے بھی خدمت کرتے ہیں اور اپنی جان سے بھی خدمت کرتے ہیں، سارا دن ساری رات آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں، جہاد میں، وہ لوگ اور جو پیچھے بیٹھ کر ان کو جاتا ہوا دیکھتے ہیں، جو ان کے ساتھ شامل نہیں ہوتے، یہ آپس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں وہ بھی مسلمان مگر یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، ہیں صحابہ کرام، آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اپنے جان اور مال سے جہاد کرنے والے مجاہدوں کو اللہ نے بیٹھنے والوں پر درجے میں فضیلت دی ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور سب سے اللہ نے اچھی عاقبت کا وعدہ کیا ہے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ نے مجاہدوں کو بیٹھنے والوں پر اجر عظیم کی فضیلت دی ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے، جو پیچھے بیٹھے نہیں رہتے بلکہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فی سبیل اللہ کے راستے میں قدم کے ساتھ قدم ملا کر ساتھ چلتی ہیں۔ درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، اللہ کی طرف سے درجات ہیں اور بخشش اور رحمت۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ آج سورۃ النساء کی آیت نمبر 95 سے آگے بیان شروع ہونا تھا۔ تو اب یہاں سے مطلب یہ نکلتا ہے، یہ جو آیہ کریمہ دونوں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ بیان کیا، کہ جو مسلمان جہاد میں شامل ہونے کی نیت رکھتے ہوں، ان کے متعلق ایسا نہیں ہے۔ جو جہاد میں شامل ہونے کی نیت رکھتے ہوں لیکن کسی جسمانی عذر کی وجہ سے شریک نہ ہو سکیں، سخت بیمار ہیں، نابینا ہیں، کوئی اور عذر ہے پیچھے، وہ ساتھ شامل نہ ہو سکیں، وہ تو اجر و ثواب میں جو ساتھ جانے والے ہیں ان کے برابر شریک ہیں اجر و ثواب میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بلا عذر
جو جہاد میں شرکت نہ کرنے والوں کے متعلق فرمایا ہے، جو بغیر کسی عذر کے پھر بھی ساتھ نہ جائیں، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ رہیں یا جہاد سے پیچھے رہیں، وہ ساتھ جانے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے، وہ ان مجاہدوں کے برابر نہیں ہیں۔ مگر جن کو کوئی عذر ہے، وہ اس عذر کی وجہ سے نہیں جا سکے، تو ان کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ بھی انہی کے برابر ہیں کہ وہ بھی تو نہیں گئے، نہیں، ان کو عذر ہے، معذور ہیں، یا کوئی بھی عذر ہو سکتا ہے، وہ برابر کے شریک ہیں ان مجاہدوں کے اندر۔ نیت بھی تھی جانے کی، ارادہ بھی تھا جانے کا، خواہش بھی تھی جانے کی، مگر کسی عذر کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے وہ نہیں جا سکے ساتھ، وہ تو برابر ہیں، جانے والوں کے برابر ان کو ثواب اور اجر اور عطا ہوگا، لیکن جو بغیر کسی عذر کے ساتھ نہ جائیں ان کے متعلق فرمایا گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس ہوئے، حضور غزوہ تبوک سے واپس جب آئے تو مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا، تم نے جب بھی کسی رات سفر کیا یا کسی وادی کو عبور کیا تو مدینہ منورہ کے کچھ مسلمان تمہارے ساتھ ہوتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ تو مدینے میں ہیں۔ حضور نے کچھ لوگوں کے متعلق کہا کہ جب ہر سفر کے اندر اور ہر وادی کے اندر جب تم اس وادی کو عبور کر رہے تھے تو مدینہ منورہ کے فلاں فلاں لوگ بھی ساتھ تھے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ تو مدینہ منورہ میں ہیں، وہ تو ہمارے ساتھ آئے ہی نہیں۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ تھے۔ آپ نے فرمایا وہ مدینہ منورہ میں ہیں، لیکن عذر کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے، عذر کی وجہ سے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ اس میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں جو کسی عذر کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، ان کا ثواب، ان کا اجر، ان کی جزا ویسے ہی ہے جیسے دوسرے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا۔ اچھا، اب آگے فرمایا گیا کہ اپنی جان اور مال سے جہاد کرنے والے، اب جان کا ذکر ہو گیا تو اب مال کا بھی ذکر اس کے اندر آیا، اس آیہ مبارکہ کے اندر، کہ جان اور مال سے جہاد کرنے والے مجاہدوں کو اللہ نے بیٹھنے والوں پر فضیلت دی ہے، اور سب سے اللہ نے اچھی عاقبت کا وعدہ کیا ہے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال ساتھ ساتھ، جنہوں نے جان کے ساتھ ساتھ اپنا مال بھی خرچ کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں، جان کے ساتھ ساتھ مال بھی، اور خالی مال نہیں، مال کے ساتھ ساتھ جان بھی، جسم کے ساتھ بھی خدمت کی ہے ساتھ ساتھ۔ تو اب وہ جو ساتھ مال خرچ کرنے والے ہیں ان کی فضیلت، تو معلوم ہوا کہ جو مالدار لوگ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو مالدار لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اچھا، اس کے ساتھ ساتھ وہ دیگر جو دوسرے فرائض ہیں ان کو بھی پورا کرتے ہیں، واجبات کو بھی پورا کرتے ہیں، نوافل بھی ادا کرتے ہیں، جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا اس سے رک بھی جاتی ہیں، اور جس کا حکم دیا اس کو پورا ادا کرتی ہیں، اور نفلی عبادت بھی کرتی ہیں۔ اب یہ جو لوگ ہیں، یہ لوگ
ان لوگوں کے اوپر فضیلت رکھتی ہیں جو جان سے خدمت کرتی ہیں، جسم سے خدمت کرتی ہیں، مگر مالی طور پر خدمت نہیں کرتی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو جسم کے ساتھ آپ کے ساتھ ہیں، مالی طور پر خدمت نہیں کریں گے۔ کبھی بھی آپ دیکھیں گے مالی طور پر وہ خدمت نہیں کرتے۔ اچھا، تو جو لوگ اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنے مال کو بھی قربان کرتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں خرچ کرتی ہیں، ان کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ ان کا مرتبہ اور مقام ان سے اوپر ہے جو صرف اپنی جان یا جسم کے ساتھ اپنی خدمت کو پیش کر رہا ہے، کیونکہ وہ اپنے مال کو، وہ لوگ جو ہیں وہ نفل پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، نفل تو پھر یہ بھی پڑھ رہے ہیں، وہ روزے رکھ رہے ہیں، روزے تو یہ بھی رکھ رہے ہیں، وہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، یا وہ حج کر رہے ہیں، حج یہ بھی کر رہے ہیں، وہ جو عبادات کر رہے ہیں وہ یہ بھی کر رہے ہیں، مگر جو عبادت یہ کر رہے ہیں وہ نہیں کر رہے، یہ اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کر رہے ہیں۔ جہاد کے لیے جیسے حضرت عثمان غنی اٹھ کر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ 100 اونٹ بما ساز و سامان کے، حضور نے اور ترغیب دلائی صحابہ کرام کو کہ اس کے اندر کوئی اپنا اور کوئی مال خرچ کر سکے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھے، ان کا 100 اونٹ اور بما ساز و سامان، پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھے۔ پھر سمجھ میں آتا ہے نا کہ ایک بندہ تو صرف اپنے جسم کے ساتھ خدمت کر رہا ہے، جان کے ساتھ خدمت کر رہا ہے، اور دوسرا جو ان سے وہ جسم اور جان کے ساتھ ساتھ اپنی مالی خدمت بھی پیش کر رہا ہے، مالی خدمت بھی پیش کر رہا ہے، تو وہ اس کی فضیلت جو ان سی ہے، اس کی فضیلت، اس کو فضیلت حاصل ہے جو نفلی عبادات کرنے والے ہیں ان کی بنسبت جو ان سی ہے، کیونکہ وہ اپنے مال کو جہاد یا اسلام کی کو پھیلانے میں، اسلام کی ترویج و اشاعت، اسلام کی اس کے اندر وہ جو ان سے یا دوسرے نیکی کے کاموں میں پیسے، ہدیہ یا جو بھی ہے مال خرچ کر رہا ہے۔ اب میں آپ کو اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک حدیث بیان کر رہا ہوں، تو پھر آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ بہت پیاری حدیث ہے، ویسے تو ہر حدیث ہی بہت پیاری ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، بیان کرتے ہیں کہ فقراء مہاجرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فقراء مہاجرین، عرض کیا حضور کی بارگاہ میں حاضر صحابہ کرام، ہر چیز یہاں تک کہ آپ نے وہ احادیث بھی سنی ہیں ان پچھلے دروس کے اندر کہ اگر کوئی کوتاہی، کوئی کمی، کوئی ایسا کام بھی ہو جاتا تب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سارا کچھ عرض کر دیتے کہ میرے سے یہ کام ہو گیا ہے، کیونکہ آپ سرکار ہی کی بارگاہ وہ ہے کہ جہاں حاضر ہو کر جب اپنا سب کچھ بیان کریں گے تو آپ سرکار کی برکت اور رحمت سے تمام کوتاہیاں دھل جائیں گی۔ اچھا، اب فقراء مہاجرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، مالدار لوگ جو ہیں ہمارے اندر، صحابہ کرام کے اندر مالدار جو لوگ ہیں وہ تو بڑے بڑے درجات اور جنت کی نعمتیں لے گئے۔ صحابہ کرام عبادت یا اللہ اور اس کے رسول کو راضی رکھنے کے لیے صحابہ کرام کی کیفیات دیکھیں آپ۔ یا رسول اللہ، جو مالدار لوگ ہیں وہ تو بڑے بڑے درجات اور جنت کی نعمتیں لے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیسے؟ انہوں نے عرض کیا،
جس طرح ہم نماز پڑھتی ہیں وہ بھی نماز پڑھتی ہیں، جس طرح ہم روزے رکھتی ہیں وہ بھی روزہ رکھتی ہیں، جس طرح ہم صدقہ کرتے ہیں وہ بھی صدقہ کرتی ہیں، وہ غلام آزاد کرتی ہیں، مگر ہم غلام آزاد نہیں کر سکتے۔ وہ صدقہ دیتی ہیں، ہم صدقہ نہیں دے سکتے، مگر روزے ہم بھی رکھ لیتے ہیں، روزے وہ بھی رکھ لیتے ہیں، وہ جو امیر امراء ہیں، اور نماز ہم پڑھتے ہیں تو نماز تو وہ بھی پڑھ لیتی ہیں، مگر وہ اس کے ساتھ ساتھ صدقہ دیتے ہیں، ہم صدقہ نہیں دے سکتے، وہ اس کے ساتھ ساتھ غلام آزاد کر دیتے ہیں، ہم غلام آزاد نہیں کر سکتے۔ ان صحابہ کرام کی یہ کیفیت دیکھ کر نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز کی تعلیم نہ دوں، میں تمہیں ایسی چیز کی تعلیم دیتا ہوں کہ تم ان سے بڑھ جاؤ گے، جس سے تم ان سے بڑھ جاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ تم لوگ عبادات کرتے ہو، عبادات وہ بھی کرتی ہیں، مگر تم لوگ صدقہ نہیں کر سکتے، غلام آزاد نہیں کر سکتے، مالی خدمت نہیں کر سکتے، وہ مالی خدمت ان کے درجات زیادہ بلند ہیں۔ حضور نے فرمایا میں تمہیں چلو ایسی چیز بتاتا ہوں جس سے تم ان سے بڑھ جاؤ گے، اور تم سے کوئی شخص، حضور نے فرمایا تم سے کوئی شخص افضل نہیں ہو سکے گا، ہاں مگر وہ بھی تمہاری طرح وہ کام کر لے۔ اب جو فقراء مہاجرین تھے انہوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ آپ ہمیں بتا دیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ یہ پڑھا کرو، اور ایک روایت میں سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھا کرو۔ فقراء مہاجرین وہ بڑے خوش ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ پڑھا کرو تم ان سے زیادہ بڑھ جاؤ گے، ان سے زیادہ بڑھ جاؤ گے۔ اب کچھ دنوں کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد وہ جو فقراء مہاجرین تھے وہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور آ کر انہوں نے عرض کیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے مالدار بھائیوں نے بھی یا رسول اللہ اسی کام کو شروع کر لیا ہے، اب وہ بھی 33 مرتبہ اور 33 مرتبہ اور 33 مرتبہ انہوں نے بھی یہ پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے عطا کرے، بس ٹھیک ہے۔ پھر تو اغنیاء کو یہ فضیلت حاصل ہے، دیکھو قرآن اور حدیث کمال ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، جس کا جو درجہ اور جو مرتبہ اور وہ مقام ہے اس کو وہیں پر رکھا گیا۔ یہ نہیں کہ اب یہ اگر مال خرچ کر رہا ہے تو یہ بھی اس کے برابر ہے، نہیں۔ خیر، اغنیاء کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ ان کو ایسی عبادت کرنے کی زیادہ مواقع ملتی ہیں، اور فقراء جو ہیں ان کی دسترس میں نہیں ہیں۔ مگر مفسرین کرام نے فرمایا کہ فقراء کے لیے یہ فضیلت کم نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری ہے وہ عیش، نعمت اور اغنیاء کی زندگی نہیں ہے، بلکہ وہ فقراء کی زندگی ہے۔ تو اگر اغنیاء کو، امراء کو جن سے وہ ان کو کیا کہتے ہیں عبادت میں فضیلت یا سبقت حاصل ہے، تو فقراء کو بھی اس بات سے تسلی ہو جانی چاہیے کہ ان کو اس بات سے بھی فضیلت حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے انہوں نے اس کو اپنایا ہے، ان کو اس سے تسلی ہو جانی چاہیے۔ مگر ایک بات اور بھی یاد رکھ لیں، یہ ان فقیروں کی بات نہیں ہو رہی جو فقیر آج کل سڑکوں کے اوپر بیٹھے آپ کو نظر آتے ہیں اور نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ کوئی، بلکہ جھوٹ اور غلط چیزوں کے اندر ملوث ہوتے ہیں، اور نہ ان عمراء کی بات ہو رہی ہے اغنیاء کی جو آج کل کی ہیں۔ ہاں وہ ہیں جو اسی رستے کے اوپر چل رہی ہیں۔
اچھا، یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اب جو فقراء مہاجرین ہیں ان کی دلجوئی کے لیے اور ان کی تسلی کے لیے، کہ ان کی محبت کو دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، مگر قرآن نے تو یہ کہہ دیا کہ جو خرچ کرنے والے ہیں وہ خالی جسمانی خدمت پیش کرنے والوں جیسے نہیں ہیں، ان کے اندر اور ان کے اندر بہت فرق ہے، جو ان سے بہت فرق ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ عز و جل فرمائے گا اے ابن آدم میں بیمار ہوا تو نے میری عبادت نہیں کی، اپنے بندے سے کہے گا میں بیمار تھا تو میری عیادت کے لیے کیوں نہیں آیا؟ اللہ فرمائے گا تو اب وہ شخص کہے گا اے میرے رب میں تیری کیسے عیادت کرتا، تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھ کو علم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے مجھے کھانا نہیں دیا، ایک شخص سے کہے گا۔ اب وہ شخص کہے گا اے میرے رب میں تجھے کیسے کھلاتا، تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا تو مجھے اس کے پاس پا لیتا، تو مجھے اس کے پاس پا لیتا۔ اس کا مطلب ہے کہ جس نے خدا کو پانا ہو کسی بیمار کی عیادت کو چلا جائے، جہاں وہ بیمار ہوگا وہ اس کو وہاں خدا کو پائے گا، یا کسی کو کھانا کھلا دے، جہاں جس کو کھانا کھلائے گا وہاں وہ خدا کو پائے گا۔ اے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی مانگا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، کوئی شخص کہے گا، وہ کہے گا اے میرے رب میں تجھے کیسے پانی پلاتا، تو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا تو نے اس کو پانی نہیں پلایا، اگر تم اس کو پانی پلا دیتا تو اس کے پاس تو مجھے پا لیتا۔ تو یہ فقراء کی تسلی کے لیے، اور یہ بھی ان کے لیے کوئی اعزاز سے بھی کم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان فقراء کی بیماری کو اپنی بیماری اور ان کی بھوک اور پیاس کو اپنی بھوک اور پیاس فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اغنیاء کو کثرت عبادت کی فضیلت حاصل ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ ساتھ مالی عبادات بھی کرتے ہیں جو فقراء نہیں کرتے۔ تو فقراء کے لیے یہ فضیلت بھی کوئی کم نہیں ہے کہ اللہ ان کے حال کو اپنا حال فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو اپنی بیماری، ان کی بھوک کو اپنی بھوک اور پیاس کو اپنی پیاس فرما رہا ہے۔ خیر اللہ پاک نے یہ جو چیز فرمائی اس آیہ مبارکہ کے اندر کہ بلا عذر اور بلا ضرر جہاد سے بیٹھ رہنے والے مسلمان اور اللہ کے راستے میں کافروں کے خلاف جہاد کرنے والے برابر نہیں، اور اپنی جان اور مال سے جہاد کرنے والے مجاہدوں کو اللہ نے بیٹھنے والوں کے اوپر بھی فضیلت دی ہے، جو جان کے ساتھ ساتھ اپنے مال سے بھی خدمت کرتے ہیں، ان کی فضیلت ہے ان کے اوپر جو ان سی ہے۔ تو آگے اللہ پاک نے فرمایا ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، بے شک فرشتے جن لوگوں کی روحیں اس حال میں قبض کرتی ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، قالوا فیما کنتم، فرشتے کہتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور تھے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، وہ فرشتے کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر لیتے؟ فاولئک مأواہم جہنم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساعت مصیرها، اور وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلة ولا يهتدون سبیلا،
مگر جو واقعی کمزور ہوں، مردوں، عورتوں اور بچوں میں سے، جو کسی خفیہ تدبیر پر قدرت نہ رکھتی ہوں اور نہ راستہ جانتی ہوں، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا۔ سو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ عن قریب ان سے درگزر فرمائے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا اور نہایت بخشنے والا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو بعض مسلمان اپنی عزیز و اقارب، مال اور جائیداد وغیرہ کی وجہ سے مکہ ہی میں رہ گئے۔ ایک تو اس سے پہلے منافقوں کا ذکر ہوا تھا پچھلی آیات میں، جو جان بوجھ کر مکہ میں رہ گئے تھے، مگر اب مسلمانوں کا ذکر ہے مکہ ہی میں رہ گئے، اور اس وقت جب کہ ہجرت فرض تھی ہجرت نہ کی، وہ ہجرت نہ کر سکے، انہوں نے ہجرت نہ کی، تو مرتے وقت فرشتوں سے جو ان کا مکالمہ ہوا اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس وقت ہجرت کے فرض ہونے کے دو سبب تھے، میجر جو سبب تھے وہ دو وجوہات تھیں کہ ہجرت کرنا جو ہے وہ اس وقت فرض ہے۔ کیوں نہیں انہوں نے ہجرت کی؟ ہجرت کر جانا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ ایک تو یہ تھی کہ مکہ مکرمہ کی فضا اس وقت ایسی ناسازگار تھی کہ ہر طرف کھلم کھلا شرک ہو رہا تھا، اور جو شرک میں شامل نہیں ہوتا تھا اس پر ظلم ہو رہا تھا۔ اور تیسرا، جب تاجدار دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی مکہ مکرمہ میں نہ رہے تو تم نے اب وہاں رہ کر کیا کرنا تھا؟ تمہیں بھی مدینہ طیبہ ساتھ چلے جانا چاہیے تھا، یا ہجرت کر جانی چاہیے تھی، اور اس شرک سے بچنا چاہیے تھا، یا ان رسومات سے بچنا چاہیے تھا، یا وہ جو ظلم اس وقت ہو رہا تھا وہاں پر، اور ایک عجیب و غریب ظلم کا بازار گرم تھا، اور وہ عقائد یا وہ عبادات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھائی تھیں یا جس کا طریقہ سمجھایا تھا، ان کی بجا آوری بہت مشکل تھی۔ تو ایسے حالات میں ایمان کے ضائع ہونے کا بہت قوی اندیشہ تھا، اس لیے ضروری تھا کہ جسے اپنا ایمان عزیز ہے وہ وہاں سے ہجرت کر جائے۔ اور ویسے بھی ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ جب کوئی مسلمان ایسے علاقے میں رہتا ہو کہ جہاں سے علماء، مفتیان کرام، صاحب علم لوگ ہجرت کر جائیں، چلے جائیں، تو پھر اس کو بھی وہاں سے ہجرت کر جانی چاہیے، اس کو وہاں اس علاقے میں نہیں رہنا چاہیے، اور کسی ایسے علاقے میں چلے جانا چاہیے جہاں وہ علماء یا صاحب علم جو قرآن اور حدیث کے احکامات کو جانتے ہیں۔ تو یہاں تو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اچھا، دوسرا یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں جو ایک دوسری وجہ تھی کہ لازماً ہجرت کر جانا چاہیے تھا کہ مدینہ منورہ میں اس وقت مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی، اور ہر وقت جو حملے کا خدشہ تھا وہ مدینہ طیبہ پر ہوتا تھا، دن کے وقت بھی، رات کے وقت بھی، کسی بھی وقت، کسی بھی جانب سے کوئی بھی حملہ ہو سکتا تھا۔ تو وہاں کے صحابہ کرام مسلمانوں کو شدید ضرورت تھی کہ ان کے ساتھ جو باقی ساتھی پیچھے رہ گئے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ آ کر مل جائیں تاکہ اور مضبوط ہو جائیں، اور ایسے مشکل اور نازک وقت میں ان کی طاقت یا ان کی ایک جماعت کے بڑا ہونے کا وہ سبب بنے جو ان سے۔ مگر ان لوگوں کا بھی ذکر ہوا کہ جنہوں نے طاقت رکھنے کے باوجود ہجرت نہ کی پچھلی آیات میں، اور کفار کے ساتھ مل جل کر زندگی بسر کرنے پر رضامند ہو گئے، مگر ان لوگوں کے لیے معافی ہے جو حقیقتاً معذور تھے اور کسی
عذر کی وجہ سے وہ ہجرت جو ان سی ہے نہیں کر سکے، کسی عذر کی وجہ سے، تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، تو یہ لوگ ہیں جن کے بارے میں امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا اور بہت بخشنے والا ہے۔ صدق اللہ تعالیٰ وبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔